جس نے اس کو سمجھ لیا بے شمار مسائل تو اس کے حل ہو جائیں گے۔ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی میں بھی کرتا رہا ہوں، اور بڑے بڑے نقصانات زندگی میں اٹھائیں، اتنے بڑے بڑے نقصانات میں نے اپنی زندگی میں اس بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اٹھائیں کہ آج خیال آتا ہے کاش یہ نہ ہوتا۔ وقت کے بہترین لوگوں کو وقت کے بدترین بندے کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم لہجہ، نرم گفتگو، نرم انداز۔ ہم عام جنرل گفتگو میں بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہنے میں کیا رکھا ہے، بات ہی کیے نا۔ نہیں، ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ کے نزدیک مومن کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس کے ایک ایک حرف کی، پورا جملہ نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف کی اللہ کے یہاں اہمیت ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ خانقاہ حبیبیہ چکوال میں بیان کے لیے مجھے بلایا جائے گا، موقع دیا جائے گا۔ میرے دادا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کراچی بہادر آباد سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کا تعلق تھا، اور مجھے تو خلافت حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، اس میں بھی میرا یقین کی حد تک گمان یہی ہے کہ میرا اپنا کوئی عمل یا کردار نہیں ہے، یہ بڑوں کے ساتھ نسبتیں، محبتیں اور تعلق تھا جس کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو ہے نا نبھایا اور اس مان کو رکھا۔ میرا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ بہرحال اب حکم ہے بات کرنے کا، تو بات کرنی ہے ہماری زبان کے الفاظ۔ اس کے اوپر 5-7 پوائنٹس ہیں، مختصر وقت میں اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ میں اجازت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے وہ بات کرے تو بھلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ یہ ہماری زبان کا بول، اس کا تعلق ایمان سے ہے، بہت اہم چیز ہے یہ۔ ہم عام جنرل گفتگو میں بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہنے میں کیا رکھا ہے، بات ہی کیے نا۔ نہیں، ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ کے نزدیک مومن کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس کے ایک ایک حرف کی، پورا جملہ نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف کی اللہ کے یہاں اہمیت ہے۔ اس کے دلیل میں صرف ایک بات، ایک شخص 100 سال کا ہو، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، ہر گناہ اس نے کیا ہو، سچے دل کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے کوئی پہاڑ تو نہیں چڑھا، کیا کیا؟ زبان کا بول ہے۔ تو ایمان والے کے زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ ارادہ کریں کہ ہماری زبان سے محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں مٹیں گی۔ آج ہماری مجالس میں بہت ساری خرابیاں آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو زندگی، 2 بھائیوں کے تعلقات، 2 دوستوں کے تعلقات، 2 پیر بھائیوں کے تعلقات، ہر جگہ دوریاں اور خرابیاں آ رہی ہیں۔ جو لوگ ان کو ختم کرنا چاہیں وہ پھر گفتگو کے آداب گفتگو کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لے کر آنے کی فکر کریں۔ آداب گفتگو میں سب سے پہلا ادب ہماری نیت کی اصلاح اور درست ہونا ہے، نیت کا درست ہونا ہے۔ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ نہیں، ہماری زبان کے بول کے ساتھ بھی۔ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ ہماری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یا خیر خواہی کے جذبے سے بات کر رہے ہیں، یا ہم دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں؟ کئی مرتبہ دین کے نام پر دعوت تو دی جاتی ہے، لیکن انداز میں تحقیر ہوتی ہے اگلے کی، یا طنز ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو فکر کرنی ہے۔ اصلاح کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن اندر، نیت کے اندر اپنی برتری جتانا مقصود ہوتا ہے۔ جہاں نیتیں بگڑ جائیں وہاں پھر الفاظ زخم بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ نیت۔
کا درست ہونا، میں اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں یا اپنی انا کی تسکین، تو اس کو ہمیں غور کرنا ہے۔ آداب گفتگو کا دوسرا ادب، لہجے میں نرمی، شائستگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیجا فرعون کی طرف، وقت کے بہترین لوگوں کو وقت کے بدترین بندے کی طرف بھیجا، تو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم لہجہ، نرم گفتگو، نرم انداز۔ اگر آج ہمارے لہجوں میں نرمی آ جائے، ہمارے گھروں کے بہت سارے مسائل ابھی حل ہو جائیں۔ ہم صرف لہجے کے اوپر غور کریں، زبان سے نکلنے ہوئے الفاظ ان کی الگ بات ہے، اور لہجہ یہ ایک الگ مکمل کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے سختی سے کیسے بات کر سکتے ہیں جب فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا؟ ہمیں کہاں سے یہ سختی مل گئی؟ بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہم زبان میں سختی کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں مٹھاس تھی، کبھی سخت لہجے میں آپ نے بات نہیں کی۔ یہ نرمی کمزوری نہیں، کردار کی مضبوطی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نرم بات کی تو اس کو ہماری کمزوری لیا جائے گا، نہیں، کوئی بھی سنت کمزوری نہیں ہے، سنت کردار کی مضبوطی ہے۔ تو لہجے کی نرمی، پہلی بات کیا تھی؟ نیت کا درست ہونا، دوسرا لہجے کو نرم کرنا۔ اگر یہ ہم نے اپنا لیا، ہم اپنے گھروں میں اس کے فوری طور پر اچھے اثرات دیکھیں گے۔ تیسری بات مختصر اور جامع ہو۔ ہم اللہ سے مانگیں، ہم فکر کریں کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوں، ایسے جملے ادا ہوں جو بات کو مختصر بھی ہو اور مؤثر بھی ہو۔ طویل گفتگو، ایک ایک چیز کو بار بار کہنا۔ میرا تو پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، ایک بات کو 3 دفعہ تو معمولی باتیں کہتے ہیں، ورنہ 5-7 دفعہ بھی کہہ دیتے۔ بھئی ایک بات مناسب انداز میں آپ نے کہہ دی، اب آپ خاموش ہو جائیں، اب دوسری کوئی بات کہیں۔ ہم اس کو اپنا کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ ہماری بات کی ویلیو کتنی بڑی ہے۔ جب ہم کسی بات کی تکرار کرتے ہیں، بار بار وہی بات کرتے ہیں، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جامع ہوتی تھی، مختصر ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی اللہ سے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا ادب بہت ہی عجیب ہے، آداب گفتگو۔ چوتھا جو ادب ہے یہ ہے آداب گفتگو، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے آداب گفتگو کی۔ جس نے اس کو سمجھ لیا، بے شمار مسائل تو اس کے حل ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ حیران کن بات، دوسرے کی بات سنجیدگی سے پوری سن لینا۔ آداب گفتگو میں صرف بولنا نہیں ہے، اگلے کی سننا بھی ہے۔ اگلے کی بات کو توجہ کے ساتھ سن لینا، اس کے بہت زیادہ نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جو آپ کی طرف آتا، آپ سے بات کرتا، آپ مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اس کی بات کو سنتے۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی میں بھی کرتا رہا ہوں، اور بڑے بڑے نقصانات زندگی میں اٹھائیں۔ اتنے بڑے بڑے نقصانات میں نے اپنی زندگی میں اس بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اٹھائیں کہ آج خیال آتا ہے کاش یہ نہ ہوتا۔ اور ہم سب کی زندگی میں کم و بیش یہی معاملہ ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس ادب کا خیال رکھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یعنی میں نے کیا کیا؟ ہم لوگ عام طور سے یہ کرتے ہیں کہ جب اگلا بندہ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، وہ اپنی بات مکمل نہیں کی ہوتی، ہم درمیان میں ٹوک کر اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگلا بندہ جب اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوتی، ہم اپنے دل اور دماغ میں اس کا جواب اور اس کا ایک حل تجویز کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم بات کو ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں اور اپنی بات تھوپ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت بڑے بڑے خرابیاں اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، اگر کوئی ہم میں سے ایسا ہو جو ایسا کرتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ اب کوئی بات ہم سے کرنے آئے،
وہ بیوی ہے، بیٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی، اس کی بات کو مکمل توجہ سے پورا سن لیں، پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، پھر دیکھیں کہ گھروں میں کیسے برکتیں آتی ہیں۔ یہ بات بہت سادہ سی ہے، لیکن دن رات کے مسائل کا اس میں بہترین حل موجود ہے۔ ہمیں کوئی واٹس ایپ کرتا ہے 3 منٹ کا، تو ہم اس کو جلدی سے سن کے یا آدھا سن کے فیصلہ آگے دے دیتے ہیں، ہم پوری بات نہیں سنتے اور بے شمار نقصانات اٹھاتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، ہم سے کوئی بات کرے، ہم بات کو توجہ سے سنیں، سمجھیں، جب وہ بات پوری کر لے ہم اس سے کہیں آپ یہ کہنا چاہتے تھے، آپ کا یہ مطلب تھا، آپ یوں کہہ رہے تھے۔ آپ دیکھیے گا کہ اکثر وہ کہے گا نہیں 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 میں یہ نہیں، میں تو وہ کہہ رہا تھا۔ تو ہم معاملے کی تہ تک ہی نہیں پہنچتے، پہلے ہی اپنی طرف سے فیصلے کر دیتے ہیں، جس کے بے شمار نقصانات ہم زندگی میں اٹھاتے ہیں۔ تو گفتگو کے آداب میں جو اہم ترین جو روح ہے گفتگو ہے، وہ دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے، بات کو سننے کے بعد اس سے دوہرا بھی لے، آپ بھئی یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ مسئلہ اتنا آسان، صاف اور واضح ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اکثر اوقات کیا ہوگا جناب، ہماری دوسرے کو مکمل توجہ دینے سے اس کے آدھے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ وہ محسوس کرے گا میری بات کی کوئی عزت ہے، میرا کوئی مقام ہے، مجھے اہمیت دی جا رہی ہے۔ اکثر مسئلے تو یہی حل ہو جائیں گے۔ ہم اس پر عمل کر کے دیکھیں، پھر اس کی برکتوں کو دیکھیں۔ وقت ابھی کم ہے، لیکن اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ یاد رکھیے گا، اچھا سننے والا اچھا معلم بن سکتا ہے، اچھا لیڈر بن سکتا ہے، اچھا رہبر بن سکتا ہے، یہ ایک بہترین انسان بن سکتا ہے جس کو سننے کے آداب آ جائیں۔ ہمارے اندر تو دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہی نہیں رہا۔ 5واں ادب، ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات دیانت داری اور سچائی کے اوپر ہو۔ مومن کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ نکلے۔ جھوٹ وقتی فائدے مل جاتے ہیں، شکوک شبہات کو جنم دیتا ہے، نفرتوں کو جنم دیتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں چھپتا تو کچھ نہیں۔ جب چھپتا کچھ نہیں تو بعد میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سچائی یہ یقین پیدا کرتی ہے، اعتماد پیدا کرتی ہے، شخصیت کو بلند کر دیتی ہے۔ تو آداب گفتگو کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے۔ آداب گفتگو میں نیکسٹ پوائنٹ، ہم کس سے بات کر رہے ہیں اس کے منصب اور مقام کے مطابق بات کرنا۔ ہم کسی عالم دین سے بات کر رہے ہیں، کسی شیخ سے بات کر رہے ہیں، ہم کسی عورت سے، کسی مرد سے، والدین سے، بچوں سے، پڑوسی سے، ہم کن سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے الفاظ کیا ہوں، ہمارا طریقہ کار کیا ہو۔ یہ بھی بہت سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا رک کے سوچیں گے نا کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، مجھے کیسے بات کرنی چاہیے، اللہ دل میں بات ڈال دیں گے کہ کیسے بات کریں۔ ہم فکر مند تو ہوں۔ اور آداب گفتگو میں یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ کس لہجے میں اور کیا بات کرنی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر انسان جب غور کریں گے ہم لوگ تو انشاءاللہ العزیز خیر ہوگی۔ تو گفتگو کی دانائی یہ ہے کہ انسان پہچان لے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اور کون سا انداز۔ ایک اور بات آداب گفتگو میں، مناسب القابات کا استعمال۔ ہم جن سے گفتگو کر رہے ہوں، کوئی ہم سے بات کرنے آ رہا ہو، ہمیشہ محبت اور مناسب اور خوبصورت القابات کا استعمال، یہ زندگی کو بدل دیتا ہے۔ بڑے بڑے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کو جناب، محترم، ہم بیوی کو بھی عزت دیں، ہر ایک کے ساتھ جب محترم اور انداز کے ساتھ بات کریں گے، احترام کے ساتھ، تو ہماری زندگی میں بہترین چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ قرآن و حدیث میں اور بھی باتیں ہیں، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، لہجہ اور آواز مناسب ہو، بہت زیادہ بلند نہ ہو۔ آداب گفتگو میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو گنا جا سکتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ امی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہوتی تھی، اور ہر مضمون دوسرے سے ممتاز اور جدا ہوتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا کرتے تھے۔
بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا واضح اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ کوئی شخص آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سننے والوں کے لیے احتیاط رکھتے، کبھی ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے کہ ہر بات ذہن نشین ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے دوران باڈی لینگویج کا، ہاتھوں کا بھی استعمال کرتے، اشارے اور ہاتھ کے ساتھ بھی متوجہ رہتے تھے۔ اس کا بھی مخاطب کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، کبھی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے، کبھی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ جوڑ لیتے۔ اور آخری بات، اس کے اوپر بات مکمل کر لیتا ہوں، وقت بھی غالباً مکمل ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے اگر ہم نے زندگی میں اپنا لی تو بڑے بڑے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ آداب گفتگو کے ساتھ اس چیز کو، گفتگو کے آداب میں بھی اس کو شامل کرنے اور الگ سے بھی شامل کرنے۔ جس سے ملیں، جب ملیں، جس حال میں ملیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جب ملے، جس سے ملے، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گھر تشریف لاتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے اور سلام میں پہل کرتے۔ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ امی خدیجہ کے پاس آئے، باہر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تھا جس میں ذہن کے اوپر ایک اثر تھا، بوجھ تھا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے سلام تو کیا، چہرے پہ مسکراہٹ نہ تھی۔ امی خدیجہ نے فوراً فیل کر لیا، کہا چہرے اقدس پہ مسکراہٹ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فوری طور پر کیا، باہر تشریف لے گئے، دروازے کے باہر، پھر واپس تشریف لائے، دوبارہ سلام کیا مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں، مستند روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ چہرے پہ ہم مسکراہٹ لے آئیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہم چہرے پہ بعض دفعہ مسکراہٹ اس لیے نہیں لاتے کہ کوئی ٹینشن، ڈپریشن، کوئی مالی معاملہ، کوئی اور معاملہ، کوئی خاندانی جھگڑا، ان کے اثرات کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کیوں مسکرائیں۔ نہیں، ہمیں مسکرانا ہے۔ ماہرین نفسیات نے آج بڑی بڑی کتابیں اس بات کے اوپر لکھی ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی ڈپریشن کو کم کرے، اپنے ذہنی تناؤ کو کم کرے، پرسکون زندگی گزارے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے مسکرا کے ملے۔ انہوں نے پتہ نہیں کتنی ریسرچ کر کے یہ بات لکھی ہے، کتنے بندوں پہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے عمل سے 1400 سال پہلے بتا دی ہے۔ تو جو مسکرا کے لوگوں سے ملے گا، انشاءاللہ العزیز اس کے غم کم ہوں گے، محبتیں بھی بڑھیں گی، خوشیاں بھی بڑھیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔